یہی حال ہوتا ہے جب آپ اپنی عوام کو الٹریٹ رکھیں اور نفرتیں پیدا کریں۔ اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب اس ماحول میں تو کم از کم نفرت والی باتیں نہ کرو۔ کیا کہتے ہیں؟ مولانا صاحب اس ماحول میں نفرت والی باتیں نہ کرو، ایران اسرائیل کو ٹھوک رہا ہے، اچھا کر رہا ہے، آپ ایران کا ساتھ دو، اس کا حمایت کرو، نفرت نہ پھیلاؤ۔ مگر میں کہتا ہوں، ہم کہتے ہیں جو علماء یہ بات کرتے ہیں، ہمارا ایک ہی بات ہے کہ ہمارے لیے حق کا معیار، ہمارے لیے ایمان کا معیار، ہمارے لیے اسلام کا معیار صحابہ اکرام کا ایمان ہے۔ جو لوگ صحابہ کو نہیں مانتے ہیں، جن لوگوں کا ابو بکر کے ایمان پر ایمان نہیں ہے، جو عمر فاروق کو نہیں مانتے ہیں، جو عثمان غنی کو نہیں مانتے ہیں، جو تمام مسلمانوں کی ماں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو مسلمان ہی نہیں مانتے ہیں، ہم اس کو یہودیوں سے بھی بدتر سمجھتے ہیں۔ یعنی کہ جو قوم آپ کے نبی کو نہیں مانتی وہ آپ کے لیے بہتر ہے اس سے جو آپ کے مطابق کچھ ہستیوں کو نہیں مانتی۔ آپ لوگ یہ چیز نوٹ کریں گے کہ اس طرح کی بات صرف وہی لوگ کر رہے ہوں گے جہاں تعلیم نہیں ہے، اور یہی مغرب کا ہتھیار ہے جسے استعمال کر کے اس نے ہمارے ملک میں نفرتیں پیدا کیں۔ اب ان جیسے الٹریٹ مولویوں کے نفرت پھیلانے سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ ایک بات جو بہت اچھی ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں تمام مسالک کے علماء ایران کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ کہتے جی ایران والے شیعہ ہیں، اب شیعہ تو لڑ رہا ہے، تم نے توحید کو سینے میں رکھا ہوا ہے، بزدلی کا مظاہرہ کر رہے ہو، بزدلی کا چادر اوڑھ کے آنکھیں نیچے کر کے تم موت سے بچنے کی کوشش کرتے ہو، تمہیں غیرت کبھی شاید نہ آئے۔ اب اگر بیت المقدس کی آزادی پر تمہیں غیرت نہیں آ رہی، اب تمہیں سرزمین انبیاء کی آزادی پر غیرت نہیں آ رہی، تمہیں غزہ کے ماؤں، بہنوں، بوڑھوں اور بچوں کی آہ پکار پر غیرت نہیں آ رہی، تو تمہیں کبھی بھی غیرت نہیں آئے گی۔ تم مر جاؤ گے مگر بے غیرت کی موت مر جاؤ گے۔ گو کے لیے ممکن ہے کہ یہ سپورٹ ٹیمپوریری ہو، مگر اگر امت میں اتحاد پیدا ہو رہا ہے تو اچھا ہی ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ اتحاد قائم و دائم رہے۔ ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں۔